عبادت کی قبولیت کے لیے بلند صلوات پڑھیے۔ اتنے بھی عزادار ماتمی عاشقان اہل بیت بیمار ہیں، ملتمسین دعا، خصوصاً جناب محترم ناظر غالب جو مریض ہیں، ان سب کی صحت یابی کے لیے بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ خالق کا نام بہت بلند ہے، عبادت سمجھ کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، مل کر بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ من اول الدنیا الى فنائها، ومن الآخرة الى بقائها۔ الحمدللہ الاول بلا اول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده۔ الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية علي بن أبي طالب۔ اللهم صل على محمد۔ الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا، حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفى محمد۔ اللهم صل على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللهم صل على محمد لا سیما علی بقیت اللہ العظم الحجۃ الثانی عشر، الذی بوجودہ ثبتت الارض والسماء، وبیمنہ رزق الورى، ولعنۃ دائمۃ علی اعدائہم اجمعین، من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، قال الله الحكيم في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة،
إن الله غفور شكور. وقال رسول صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. الصلوات عليك اللهم صل على محمد وآل محمد. دعائے پروردگار عالم محمد وآل محمد کی عزت کے صدقے میں جتنے بھی عزادار ماتمی عاشق اہل بیت صف اعضاء میں تشریف فرما ہے، عزیز جوان بچے خواتین، خالق آپ سب کا یہ آنا بیٹھنا عبادت میں شمار فرمائے. جتنے بھی میرے بزرگ عاشقان اہل بیت صف مظلوم اعضاء میں تشریف لے آئے، پروردگار انہیں صحت و سلامتی عطا فرما. میرے مالک اس ذکر کو درجہ قبولیت عطا فرما. کریم اللہ عزاداروں کی حفاظت فرما. جو بھی عزادار ماتمی بیمار ہیں میرے اللہ انہیں صحت عطا فرما. خصوصاً جناب محترم نظر غالب صاحب مریض ہے، کریم اللہ بیمار کربلا کی عزت کا واسطہ انہیں صحت کامل عطا فرما. ہر مومن کو میرا اللہ رزق وسیع عطا فرما. خصوصاً محترم جناب علی غالب میرے اللہ رزق حلال رزق وسیع عطا فرما. میرے اللہ ہمارے جتنے بھی بچے بچیاں عاشقان اہل بیت موجود ہیں یا ملک میں سے دعا ہیں، انہیں دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرما. پروردگار اس وقت دنیا میں مسلمان مظلوم ہیں، خصوصاً فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، میرے اللہ انہیں آزادی عطا فرما. پروردگار انہیں ظلم سے نجات عطا فرما. پروردگار مملکت ہے اسلامیہ کی سرحدوں کی حفاظت فرما. پروردگار تو کریم ہے، تو مہربان ہے، میرے اللہ ہمیں کربلا کی زیارت نصیب فرما. ہماری بیٹیاں بہنیں مائیں میرے اللہ انہیں جناب سیدہ کی کنیزی عطا فرما. ان کے پردوں کی حفاظت فرما. میرے مالک جتنے بھی اس انجمن حیدریہ کے خدمت گزار ہیں، پروردگار ہم سب کو مومنین کو اراکین کو دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا. جو ماتمی جو عزادار اس انجمن حیدریہ کے جو مومنین خدمت گزار معاونین دنیا سے چلے گئے، میرے اللہ ان سب کو سید الشہداء کی زیارت اور شفاعت نصیب فرما. قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی فرما. میرے مالک اپنے آخری حجت کسی پردے میں چھپا رکھا ہے. وارث کعبہ، وارث غم مظلوم کربلا، یوسف زہرا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے، سرکار کی تعجیل ظہور کے لیے کھلے دل سے محبت کے ساتھ مل کر بآواز بلند صلوات آپ ساتھ صلوات جانتے ہیں، عظمت کو بھی ثواب کو بھی. جس طرح عشق اہل بیت میں آپ آ کر بیٹھتے ہیں اسی طرح ثواب میں بھی شریک ہوا کریں. اس سے بہتر در صلوات پڑھ لیجیے. جی میں تو دیر سے شاید آپ کو آگے بلاتا، لیکن اشارہ کر رہے ہیں کہ پہلے ہی آگے بلا لیں جوانوں کو. تو آپ صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا اور آگے آ جائیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. تھوڑا آگے آئے، قلم ملتا پیغمبر کو تو ایسا کام کر جاتے. قلم ملتا پیغمبر کو تو ایسا کام کر جاتے. منافق موت سے پہلے ہی اپنی موت مر جاتے. رجب کی تیرہویں علی اگر آتے نہ کعبے میں، رجب کی تیرہویں علی اگر آتے نہ کعبے میں، تو یہ حاجی حج کرنے ابو طالب کے گھر جاتے.
آپ سلامت رہیں. یہ تو ویسے خطیب کو چھیڑنے والی بات ہوتی ہے. یہ سلامت رہیں, اللہ پہ خوش رکھے. عزیزان بزرگان, میرے واجب الاحترام سامعین, ہم نے عشق اہل بیت کو چنا ہے اور اللہ نے ہمیں یہ عزت عطا کی ہے, ہمارا سر بلند رکھا ہے اس کائنات عالم میں کہ جہاں بھی دیکھو نا عاشق حسین کا سر کہیں جھکا ہوا نظر نہیں آئے گا. اللہ نے ہمیں محبت ان کی عطا کی ہے کہ جن کی محبت میں سر بلند نظر آتا ہے. آپ سروے کریں, پڑھی لکھے سارے جوان بزرگ میرے بیت القدر سے طالب علم ہوں, اور آپ کی یہ مہربانی ہے کہ مجھ جیسے حقیر طالب علم کو آپ سنتے ہیں. بہرحال دعاؤں کا طالب علم ہوں. جو میں نے دیکھا ہے نا, آج کی دنیا میں بھی لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے رہبر کن کو مانا ہے. توجہ کرنا, آج کی دنیا میں لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے رہبر کس کو مانا ہے. نام لینے سے گھبراتے ہیں, ماننے کے باوجود نام لینے سے گھبراتے ہیں. یہ اللہ نے ہمیں اعزاز دیا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے اجتماع میں, دنیا کا سب سے بڑا شہر ہو, دنیا کا سب سے بڑا چوک ہو, دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہو, رب اکبر کی قسم ہے پہلے سے لے کر مہدی تک جس کا نام بھی لیں گے سر بلند ہوگا, جھکے گا نہیں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. توجہ ہے, اللہ نے ہمیں ان کی محبت عطا کی ہے جن کے نام لینے سے سر جھکتا نہیں. رہبر بھی ایسے ہونے چاہیے, صرف دنیا میں نہیں, محشر میں بھی. محشر میں سر جھکنے تو دور کی بات ہے, وہ رہبر ایسے ہیں خود ڈھونڈیں گے, خود تلاش کریں گے. میں ایک روایت میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے, یہ روایت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا, یہ مطلع کی یہ روایت ہے اور بڑی مستند روایت ہے. محشر کے میدان میں دختر پیغمبر اپنے شیعوں کو ایسے تلاش کریں گی, ڈھونڈے گی, محشر میں چنے گی جیسے کوئی مکھن سے بال چن کے نکالتا ہے. ایک یہ روایت ہے. اور دوسری روایت یہ ہے کہ پرندے کو آپ نے دیکھا ہوگا نا, دانے ڈالے جاتے ہیں زمین پر, اس میں دانے اچھے بھی ہوتے ہیں, خراب بھی ہوتے ہیں. پرندہ خراب دانے کو منہ نہیں لگاتا, چونچ نہیں لگاتا. کیا کرتا ہے, ان دانوں میں سے جو اچھے اچھے دانے ہوتے ہیں پرندہ وہ چن لیتا ہے, کھانے کے لیے وہ چن لیتا ہے. روایت میں ملتا ہے محشر کے میدان میں جیسے پرندہ زمین پر پڑے ہوئے دانوں میں سے اچھے دانے چن لیتا ہے, اسی طرح دختر پیغمبر علی کے شیعوں کو محشر میں چن لے گی. یہ محبت اہل بیت ہے, یہ محبت اللہ نے ہمیں ان کی محبت عطا کی ہے. دنیا میں بھی عزت ہے, آخرت میں بھی عزت ہے. اور عزت کیوں نہ ہو, اللہ نے جن کے صدقے کائنات کو بنایا ہو, جن کے صدقے اللہ نے, میں نے کل جہاں بات چھوڑی تھی نا, میرا دل ہے میں وہیں سے شروع کروں. ایک دو سبات پڑھیے مل کر باواز بلند. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم کہیں ساری دنیا شیعہ ہو جائے. لوگوں کو تو علی کے نام سے پریشانی ہے نا, آج بھی حاجی کلمہ ان کا رک جاتا ہے محمد رسول اللہ کے بعد, کہیں بھی آئے نا
تو اگر کہیں دروازے پہ پنجتن کے نام لکھے ہوں تو کیا کہتے ہیں یہ کس کا گھر ہے؟ علی کا نام لکھا ہو. آج کل محرم میں ہمارے پاکستان میں تو آپ جانتے ہیں ہوتا ہے کہ یا سلام یا حسین لکھ دیا جاتا ہے، گاڑی کے پیچھے علی ولی اللہ لکھ دیا جاتا ہے. تو کیا خیال ہے گاڑی آپ کے آگے جا رہی ہو اور اس کے شیشے پہ لکھا ہو علی ولی اللہ، کیا کہیں گے یہ کس کی گاڑی ہے؟ جی کہتے ہیں نا یہ شیعوں کی گاڑی ہے، یہ شیعوں کا گھر ہے، علم لگا ہوا ہو تو کس کا ہوگا؟ گھبرا کے آئے پاکستان میں نہیں یہاں بیٹھے ہیں، پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ علم لگاؤ گھر پر، کیا کہیں گے کس کا گھر ہے؟ گھبرا جاتے ہیں. اگر مسجد کے دروازے پہ آ جائے کلمہ لکھا ہوا ہو اور آگے لکھا ہوا اشہد ان علی ولی اللہ وخلیفتہ بلا فصل تو رک جاتے ہیں. یہ تو شیعوں کی مسجد ہے، یہ تو شیعوں کی مسجد ہے. تو میں ایک جملہ کہوں، اہل سنت کی معتبر کتابوں میں سے فرائض و سمتائن میں یہ روایت موجود ہے، اگر تمہیں علی کے نام سے اتنا بغض ہے کہ جہاں لکھا ہوا ہو تو رک جاتا ہے کہ یہ گھر شیعوں کا ہے، یہ گاڑی شیعوں کی ہے، یہ مسجد شیعوں کی ہے، تو آج تمہیں بتاؤں اہل سنت کی معتبر کتابوں میں لکھا ہوا ہے جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے پہ لکھا ہوا ہے اشہد ان علی ولی اللہ. ہر دروازے پہ لکھا ہوا ہے علی ولی اللہ. بلکہ یہ جملے صرف یہاں تک نہیں لکھے ہوئے، ہاں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ. حضور فرماتا ہے اذا عرجت الى السماء رأيت مکتوبا على ابواب الجنہ. حضور فرماتا ہے جب میں آسمان کی طرف گیا نا میں نے جنت کے ہر دروازے پہ دیکھا، کیا لکھا ہوا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ الفاطمة امة اللہ والحسن والحسین صفوة اللہ من احبها رحمت اللہ ومن ابغضها لعنت اللہ. حضور فرماتے ہیں جنت کے دروازوں پہ لکھا ہوا ہے اللہ واحد معبود ہے، محمد اس کا رسول ہے، علی اس کا ولی ہے، زہرا اس کی کلید ہے، حسنین چنے ہوئے. پھر جملہ لکھا ہوا ہے جو ان سے محبت کرے ان پر اللہ کی رحمت ہے، جو ان سے بغض کرے ان پر اللہ کی لعنت ہے. دشمنان اہل بیت لعنت. آپ کی آپ سلامت رہے. تو ان کی محبت کے بغیر کوئی گزارا. ہر جگہ پہ علی کا نام آئے گا، ہر جگہ پہ. ہماری مجبوری ہے علی، ہماری علی مجبوری ہے. بغیر ہمارے سرائکی کے خطیب تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمایا. پتہ نہیں وہ سرائکی کا جملہ کوئی سمجھ سکسی یا کوئی نہ، لیکن میں آدھا سرائکی ہے چاہوں. ہاں جنہیں سمجھ آئی تو ان دی اپنی قسمت ہے ماشاءاللہ. نہیں کئی سمجھا رہے ہیں تے کئی کہنی ہے. ہاں جو آدھر بھی دیکھو علی نال دشمنی ہے نا تے آدھی میرا گھر اتھا نہ ہوئے جتھا شیعہ رہ دن. جتھا علی نال دشمنی ہے نا تو مرحوم آدھے ہیں امیر افضل رحیم یار خان دے بہت بڑے اچھے خطیب دیوبند تو شیعہ ہوئے سب. تو آدھر بھی دیکھو ہے علی نال دشمنی تے تو آدھی میرا گھر اتھا نہ ہوئے جتھا علی دا شیعہ رہ دے. توجہ جتھا میں نے ابو علی دا شیعہ نظر آن دے اللہ نظر آن دے وہاں وقت کو میں ایک سوکھا رستہ رسینا، ایک سوکھا رستہ رسینا تو اتھا رہے جتھا علی دا شیعہ کہنی او ہے جہنم. او ہے جہنم. من موج کر، ہاں جی من موج کر. کسی نے خوبصورت کہا مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی. کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ ہے علی. ہجرت کی رات بستر محمد پہ ہے علی. ہر جا تمہیں علی ملے گا، دامن نہ بچائیے. بچنا علی سے ہے تو پھر جہنم میں جائیے. بچنا علی سے ہے تو پھر
ہاں کسی نے خوبصورت کہا کہ دل میں ہو بغض علی اور جنت کا جنون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نعرہ حیدری پر دشمنان علی لعنت۔ اچھا ایک اور شعر بھی سنا دوں، بغض میں دل میں ہو بغض علی اور جنت کا جنون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آپ کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ خالق نے کہا دیکھ کر حیدر سا نگہباں، خالق نے کہا دیکھ کر حیدر سا نگہباں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ اکبر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، یعنی یہ کہنا کیا چاہتا ہے دنیا والوں، اللہ کی سب سے بڑی نعمت علی ہے، کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ یہ محبت اہل بیت ہے۔ ہاں جی، علی کے بغیر کسی کا گزارا نہیں ہوا۔ ہاں میں یوں کہوں جملہ شاید پتہ نہیں برداشت کر سکیں کچھ لوگ یا نہ کریں۔ ہاں جی، ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ نے جسے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، اس محمد کا گزارا علی کے بغیر نہیں ہوتا۔ ہر مقام پہ کل میں نے کہا تھا نا کہ فرشتے بھی علی کی صورت میں اترتے ہیں، بات یاد ہے نا؟ فرشتے بھی علی کی صورت میں گزرتے ہیں۔ بلکہ یوں جملہ بدل کر کہوں، اگر اللہ بھی مدد کرنا چاہتا ہے تو صورت علی کی نظر آتی ہے۔ صورت اچھا ہر ایک کو علی پسند ہے۔ یہ بات روایت میرے ذہن میں آ گئی تو یہ سناتا چلوں۔ جب حضور معراج پہ گئے نا تو واپس آئے تو محفل صحابہ کی، صحابہ کرام پوچھتے یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ سے بات ہوئی ہے، اللہ سے بات ہوئی ہے، بِأَيِّ لہجۃ، اللہ نے جو بات کی ہے لہجہ کون سا تھا؟ یہ تو طے ہے کہ اللہ نے بات کی ہے۔ یا رسول اللہ لہجہ کون سا تھا؟ فرمایا بِلہجۃ علی ابن ابی طالب، علی کے لہجے میں اللہ نے بات کی ہے۔ اب یہاں تک تو آپ نے سب نے سنا ہے، روایت کا اگلا حصہ نہیں سنا آپ نے۔ جی آپ سنتے ہیں نبی گئے معراج پہ گئے، قریب ہو گئے، اللہ نے کلام کی، بات کی، لہجہ علی کا تھا، یہاں تک تو آپ نے روایت سنی ہے۔ حضور نے فرمایا علی کے لہجے میں اللہ نے مجھ سے بات کی ہے۔ اب آگے جو بیٹھے تھے مجھے نہیں پتا، روایت کا لہجہ بتاتا ہے کہ کوئی محبت کی وجہ سے نہیں پوچھا۔ جب علی کے لہجے کی بات آئی نا تو پوچھتے یا رسول اللہ ہم سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ نے علی کے لہجے میں بات کیوں کی ہے؟ علی کے لہجے میں اللہ نے بات کیوں کی ہے؟ آگے محمد عربی تھے، کہتے ہیں مجھے بھی پتا تھا کہ تم نے پوچھنا ہے، مجھے بھی پتا تھا کہ تم نے پوچھنا ہے، تو یہی سوال میں نے اپنے رب سے کیا تھا، یہی سوال میں نے اپنے رب سے کیا۔ پروردگار تو نے بلایا، معراج پہ آیا، گفتگو ہوئی، تو نے میرے ساتھ بات کی علی کے لہجے میں، میں پوچھ سکتا ہوں میرے اللہ تو نے علی کا لہجہ اختیار کیوں کیا؟ تو نے علی کے لہجے میں مجھ سے بات کیوں کی؟ خدا فرماتا ہے میرے حبیب جب تو سفر کر رہا تھا، توجہ، جب تو سفر کر رہا تھا میں تجھے بھی دیکھ رہا تھا، تیرے قلب کی کیفیت کو بھی دیکھ رہا تھا، تجھے بھی دیکھ رہا تھا، تیرے دل کی کیفیت کو بھی دیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا اس پورے جہان عالم میں، اس پوری کائنات میں یہ جو میرا سفر کرتا ہوا محبوب آ رہا ہے، اس کے دل میں سب سے زیادہ محبت ہے علی سے، اس لیے میں نے علی کے لہجے میں تو سے بات کی ہے۔
راہ حق کے راہی ہیں، مگر دیکھ اسی راہ پہ کوئی شان بقا بھی باقی ہے، جس کا ہونا ہے لازمی ولی راز وفا، نام اس کا علی ہے وہی باب ساکی کافی ہے، نعرہ حیدری۔ آپ سلامت رہے، آپ جیتے رہے۔ علی کے لہجے میں اللہ نے، یہ علی سے محبت ہے، معراج پہ جائے تو لہجہ علی کا ہے، ہجرت ہو تو حجی لہجہ علی کا ہے۔ تو اللہ نے دیکھے یہ محافظ پیغمبر ہے علی، محافظ پیغمبر ہے علی۔ بدر میں علی تھا، احد میں علی تھا، جو بھی میدان ہے پاکستان میں تو نصاب میں جتنی بھی جنگیں ہیں نا تو وہاں سے علی کو نکالا جا رہا ہے۔ میں نے خود پڑھا ہے، ہمارے پاس کتابیں آئی نصاب کی، ہم نے شور کیا، لکھا کہ یہ کیا ہے کہ ہر جنگ سے، جنگ خیبر میں علی کا نام نہیں، جنگ خندق میں علی کا نام نہیں ہے، جنگ احد میں علی کا نام نہیں ہے جی۔ دشمنی اہل بیت کی کوئی حد ہوتی ہے۔ وہاں مجھے یاد ہے، میں نے ایک کانفرنس میں، ایک پروگرام میں میں نے کہا مجھے پیغمبر اسلام کے زمانے کی کوئی ایک جنگ دکھاؤ جو علی کے بغیر فتح ہوئی ہو، کوئی ایک جنگ جو علی کے بغیر فتح ہوئی ہو۔ احد ہے، علی فاتح ہے، بدر ہے تو علی فاتح ہے، خیبر ہے تو علی فاتح ہے، کوئی جنگ نہیں ہے جو علی کے بغیر فتح ہوئی ہو۔ پھر جنگوں سے، نصاب سے علی کا نام نکالنے میں تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا پڑھانا چاہتے بچوں کو؟ میں نے کہا وہ اسلام نہیں ہے جس اسلام میں علی نہ ہو۔ وہ کون سا اسلام ہے جو علی کے بغیر ہو؟ وہ کون سا دین ہے جو علی کے بغیر ہو؟ ہر جنگ میں علی آگے، ہر جنگ میں علی آگے، اور فاتح ہے تو علی، صرف فاتح نہیں ہے علی۔ ہاں کبھی نبی کہتے ہیں گل ایمان جا رہا ہے، کبھی نبی کہتے ہیں کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ ساتھ دے رہے میرا کہ نہیں؟ ہاں جی، کبھی کہتے ہیں کہ میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ لیکن عزیزو، کل سے موضوع تھوڑا سا منسلک کر کے دو باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ علی کی صورت میں اللہ نے مدد کی ہے، علی کی صورت میں۔ کل مجھ سے ایک عزیز مجلس کے بعد پوچھ رہے تھے کہ قبلہ یہ بات پہلی دفعہ سنی ہے۔ میں نے کہا یہ تو سنا ہے نا کہ ہر مشرک کہتا تھا علی میرے پیچھے ہے، یہ تو سنا ہے نا کہ ہر ایک بھاگنے والا کہتا تھا علی میرے پیچھے ہے، آخر اسے علی کی صورت نظر آتی تھی تو کہتا تھا علی میرے پیچھے ہے۔ وہ فرشتے تھے، اور اسی جنگ بدر میں 70 کافر مارا گیا۔ کتنے؟ 70 کافر، 35 علی نے مارے اور 35 باقیوں نے مارے، علی بھی مارنے میں شامل تھا۔ آدھے سے زیادہ علی نے مارے ہیں، جنگ فتح ہو گئی۔ پھر آگے ہجرت ہوئی، اللہ نے حکم دیا کہ میرے حبیب انہوں نے تیرے قتل کا منصوبہ بنا دیا ہے، تیرے قتل کا۔ اگر یہ جملہ میرا ضائع نہیں جائے گا کہ ہر کوئی کہتا تھا علی میرے پیچھے ہے، علی میرے پیچھے ہے۔ میں کہتا ہوں علی اب سے نہیں ہے، علی شروع سے تمہارے پیچھے ہے، علی اب سے نہیں تمہارے پیچھے، علی شروع سے۔ کب سے؟ کہ جب محمد عربی نے کہا کہو لا الہ الا اللہ، توجہ، کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ۔ 360 بت تھے مکہ میں، کعبہ میں، یاد ہے نا بات؟ کل میں نے عرض کی تھی کہ جتنا بڑا قبیلہ تھا اتنا بڑا بت تھا، اور یہ اٹھا کے سنبھال کے رکھتے تھے۔ اور ان بتوں میں سے ایک بت تھا ہوبل، یہ فلسطین سے لایا گیا اونٹ پہ رکھ کر۔ ہاں جی، موج نہیں اس خدا کی جس نے اونٹ کی سیر کی ہو، اور پھر اونٹ پہ رکھ کے لے آ رہے ہیں، اسے سجا بنا کر اسے خدا مان رہے ہیں۔ 360 بت تھے، ہر قبیلے کا الگ بت، ہر قبیلے کا، جتنے قبیلے تھے سب کا ایک ایک بت تھا۔ جتنا بڑا قبیلہ اتنا بڑا بت، جتنا چھوٹا قبیلہ اتنا چھوٹا بت۔ ہاں جی، جتنا بڑا قبیلہ
اس کے بت کی جگہ کعبے میں اتنا زیادہ، جتنا چھوٹا قبیلہ اس کی جگہ اس سے کم۔ میں ایک چیلنج سے دعوے سے جملہ کر رہا ہوں، ہر قبیلے کا بت تھا، بنو امیہ کا بت تھا، ہر قبیلے کا بت تھا، 360 بت رکھے تھے۔ کوئی ضعیف سے ضعیف تاریخ کا جملہ یا کوئی روایت مجھے کوئی دکھا دے، ان 360 بتوں میں سے اگر کہیں بنی ہاشم کے قبیلے کا بت نظر آ گیا، کوئی ایک بت بھی کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ حضور نے کہا لا الہ الا اللہ، کیا کہو؟ لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے کیا کیا؟ بچوں کو تیار کیا، کہا یہ مکے میں محمد عربی چلے گا گلیوں میں، تم پتھر مارو، تم پتھر مارو۔ شجرہ خبیثہ کی نجس اولادوں نے محمد عربی کو پتھر مارے۔ ادھر شجرہ طیبہ کا نمونہ عمل علی 10 سال کا تھا، میں نے خود پڑھا ہے۔ مکے کا کوئی بچہ ایسا نہیں تھا مشرک جس کی ہڈیاں علی نے نہ توڑی ہوں۔ سارے باپ مل کر ابو طالب کے دروازے پہ آ گئے، دستک کیا ہوا؟ کہا تم علی نے، تیرے بیٹے نے ہمارے بچوں کو مارا ہے، توجہ کرنا، علی نے ہمارے بچوں کو مارا ہے، ہڈیاں توڑی ہے، کسی کی ٹانگ توڑی ہے، کسی کا بازو توڑا ہے۔ اب سنیے ابو طالب کا جملہ، فرماتے ہیں تم میرے محمد کی دشمنی چھوڑ دو، علی تمہارے بچوں کو مارنا چھوڑ دے گا۔ یہ ہے ابو طالب۔ اللہ کا حکم ہوا میرے محمد مکہ چھوڑ دو، تمہارے قتل کا منصوبہ بڑھ رہا ہے، میرے محمد مکہ چھوڑ دو، تمہارے قتل کا منصوبہ۔ اب یہ جملہ کہوں، اللہ نے یہ تو کہا مکہ چھوڑو، یہ نہیں کہا کہ بستر بھی چھوڑ دو۔ مکہ چھوڑ دو، بستر کو خالی نہیں چھوڑنا۔ چلے گئے حضور، مدینہ پہنچے، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، فتح مکہ کا موقع آ گیا۔ میرے خیال میں آپ تھکے ہو نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ کی یہ تھکاوٹ میں دور کر دیتا ہوں۔ سلوات پڑھیے مل کر بآواز بلند۔ چمن چمن کلی کلی علی 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 علی، چمن چمن کلی کلی علی 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 علی۔ دوستوں میں اولڈ بندہ ہوں لیکن آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ چمن چمن کلی کلی علی 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 علی، چمن چمن کلی کلی علی علی علی، نگر نگر گلی گلی علی علی علی، ذرا مل کے بولو علی علی، ذرا اونچا بولو علی علی، ذرا جوش سے بولو علی علی، نعرہ حیدری۔ فتح مکہ تیرے بارے میں نہیں ہے، منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے، والعصر جو مومن ہے خسارے میں نہیں ہے۔ حسنین کے صدقے میں عطا کر تو میں لے لوں، ورنہ تیری دنیا مجھے بارے میں نہیں ہے۔ من ماتا علی حب علی ماتا شہیدہ، لیکن یہ ہر ایک دل کے سپارے میں نہیں ہے۔ دیتا ہے وہ جنت غم شبیر کے بدلے، خالق کو تجارت یہ خسارے میں نہیں ہے۔ دریا کی طرح دل میں رواں الفت حیدر، دریا بھی ہے ایسا جو کنارے میں نہیں ہے۔ مل کے فتح مکہ کا موقع آیا، ہر جنگ میں علی نے مارے، توجہ کرنا۔ اب یہ شجرہ خبیثہ والے کھائی اور علی نے ان کے بڑے بڑوں کو مارا تھا۔ اب انہوں نے کیا دیکھا؟ فتح مکہ ہے، اب جان بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے انہوں نے لباس اسلام پہن لیا، جان بچانے کے لیے، علی کی تلوار کے خوف سے۔ بڑے بڑے لوگوں نے علی کی تلوار کی وجہ سے کلمہ پڑھا ہے، دل سے نہیں، جان بچانے کے لیے۔ اب سنیے، اسلام کا لباس پہنا، اب جب اسلام کا لباس پہنا
تو انہیں پڑھنا پڑا لا الہ الا اللہ. توجہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب آگے نہیں پڑھا، کیوں؟ آگے تھا علی. لا الہ الا اللہ بھی پڑھا، محمد رسول اللہ بھی پڑھا، آگے نہیں پڑھا. اس لیے کہ آگے وہ تھا جس نے احد میں مارا تھا، آگے وہ تھا جس نے بدر میں مارا، آگے وہ تھا جس نے خیبر میں مارا. علی کے ولی اللہ زبان میں پڑھتے کیسے؟ یہ اسی وقت سے علی کے بنے دشمن، علی کے بنے منکر. تو اب پتہ چلا کہ آج بغض علی میں علی ولی اللہ کون نہیں پڑھتا؟ یہ وہی ہے یا شجرہ خبیثہ والے یا ان کی نجس اولادیں ہیں جو علی کی دشمن ہیں. یہ شروع سے علی سے دشمنی آ رہی ہے. لباس اسلام پہن لیا، لا الہ الا اللہ بھی پڑھا. حضور نے کہا پڑھو، پہلے نہیں پڑھتے تھے. کہتے تھے کیا کہ ہم ایک اور بڑھا دیتے ہیں، ایک 361 کر دیتے ہیں. پہلے کتنے تھے؟ 360. طریقہ ہے. کہا ٹھیک ہے، اگر تم باز نہیں آتے تو ہم ایسے کرتے ہیں وہ 360 بھی رہ جائے، ایک اور بھی بڑھ جائے. کیا ہوگا؟ ایک آپ کا بھی آ جائے گا. حضور نے فرمایا نہیں، لا الہ، پہلے ان پہ لعنت کرو، ان سے نفرت کرو، ان کا انکار کرو، پھر ہے الا اللہ. اللہ اللہ کو ماننے کا فائدہ تب ہے کہ جب مشرک اپنے بت بنائے ہوئے توڑ دیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. صرف ان کے ساتھ ملا کے یہ تو پھر وہ چاہتے تو آج پوری دنیا میں شرک ہوتا. حضور نے فرمایا نہیں، پہلے کہو لا الہ، پہلے ان کا انکار، پھر اللہ، پھر اللہ. 360 کو چھوڑو، صرف میرے اللہ کو مانو. بس فتح مکہ پہ کلمہ پڑھ لیا، اسلام کا لباس پہن لیا. اسلام کی نصرت اللہ نے کی علی کے ذریعے، مصطفیٰ کی نصرت اللہ نے کی علی کے ذریعے. ہر میدان میں جب بھی اللہ نے مدد کی چہرہ علی کا تھا. توجہ کریے، چہرہ. ایک اور مثال دوں آپ کو، مسجد نبوی ہے، مصطفیٰ بھی موجود، صحابہ بھی موجود، علی بھی موجود، نماز ہو رہی ہے، سائل دروازے پہ آ گیا، مانگنے والا دروازے پہ آ گیا، آواز دی کوئی ہے مجھے دینے والا. کیا یہ آواز علی نے سنی تھی؟ نبی نے نہیں سنی تھی، یقیناً سب نے سنی تھی. کوئی ہے مجھے دینے والا؟ خاموش. رکوع میں چلے گئے، یہ واپس جانے لگا، آسمان کی طرف رخ کیا، کہتا ہے میرے اللہ تیرے گھر کے دروازے سے میں خالی جا رہا ہوں، تیرے گھر کے دروازے سے میں خالی جا رہا ہوں. جیسے یہ جملہ کہا ادھر علی نے انگلی کا اشارہ کیا. بندہ با کمال تھا، اشارے بھی سمجھتا تھا. علی نے انگلی کا اشارہ کیا، یہ اندر گیا، اس نے علی کی انگلی سے انگوٹھی اتاری، جانے لگا. اللہ نے جبرائیل سے کہا یہ مانگنے والا، یہ لینے والا میرے گھر سے بعد میں نکلے، پہلے علی کے لیے ایک تمغہ لے کر جا. یا اللہ کیا کہا؟ جا اسی مسجد میں کہے انما ولیکم اللہ ورسولہ. نعرہ حیدری، اللہ اکبر. جا کر بتا ایک اللہ ولی ہے، ایک رسول ولی ہے، اور ایک ولی وہ ہے جو مال کے ڈھیر پہ بیٹھ کر نہیں دیتا، حالت رکوع میں ادا کرتا ہے. مال ہو دینا الگ بات ہے، ہاں جی، نماز بھی ہو، اللہ کی عبادت بھی ہو، اور عبادت خدا میں علی زکوٰۃ بھی دے رہا ہو. اللہ اکبر. ہاں بعض نے اعتراض لکھی، اب ٹائم نہیں ہے میں جواب کی طرف جاؤں کہ یہ کیسا ہے خلاص ہے، یہ کیسا خضوع و خشوع ہے کہ علی نے نماز میں کیسے سن لیا، کیسے دے دیا. میں نے کہا نہیں، یہ آواز نبی نے بھی سنی تھی،
یہ آواز سائل کی نبی نے بھی سنی تھی، نبی نے اشارہ نہیں کیا، نبی بھی یہی چاہتے تھے کہ اگر اللہ مدد کرے تو علی کے ہاتھ سے مدد کرے۔ علی نے وہ انگوٹھی دی۔ اچھا تاریخی واقعات کرو، ایک صاحب نے چاہا کہ میں بھی انگوٹھی دوں، شاید میرے لیے بھی، ہاں جی، ایک بزرگ عالم دین کہہ رہے تھے اس نے کئی انگوٹھیاں بنوائی اور پھر سائل بھی خود تیار کی۔ اے جیسے ہمارے رواج میں پاکستان میں پیٹے تیار کیے جاتے ہیں، سنا ہے نا؟ ابھی میں فلانے جملے پہ آؤں گا تو آپ نے اٹھ کے ماتم کرنا ہے، یہ اداکاری نہیں، مذاق ہے۔ تو ایک نے یہ آیا ولایت، یہ میں کہتا ہوں یہ خدا کی قسم اس سے بڑا قیمتی جملہ نہیں کہہ سکتا، یہ عطا علی کا اخلاص اتنا بلند تھا کہ اللہ نے ولایت کی آیت عطا کر دی، یہ منزل اخلاص تھی۔ تو اس نے انگوٹھیاں بھی بنوائی اور سائل بھی خود تیار کیے، جاتا ایک انگوٹھی دے دیتا، میں نے کہا چلو کسی بہانے کوئی کام تو کیا نا، ہاں جی، لیکن کوئی آیت ہاں جی نازل نہیں ہوئی۔ کسی نے بڑا خوبصورت کہا کہ ذکر علی کیجئے ذکر نبی کے ساتھ، ذکر علی کیجئے ذکر نبی کے ساتھ، ورنہ کھلا تضاد ہے زندگی کے ساتھ۔ میرے خیال میں آپ تھک گئے ہیں۔ ذکر علی کیجئے ذکر نبی کے ساتھ، ورنہ کھلا تضاد ہے زندگی کے ساتھ، ورنہ کھلا تضاد ہے زندگی کے ساتھ۔ حیدر کے بغض میں فیاض بن گئے، نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ۔ توجہ ہے؟ بات میں پوچھ لیں، صلوات پڑھی مل کر بابا نے۔ شان صاحب آپ نے یہاں رہنا ہے، میں نے پاکستان میں، ٹھیک ہے؟ پھر بھی سب بات پڑھی تھے مل کر بابا نے۔ برائے خوشنودی حضرت علی ابن ابی طالب بلند تر صلوات۔ پھر بھی ایک صلوات پڑھی تھے بابا نے۔ دل میں علی کا بغض ہو تو دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل علی ہے عزیزو، اصل علی ہے، ہاں جی، وہ اصل ہے علی جو محافظ پیغمبر ہے، ہاں، دین خدا کا محافظ ہے علی۔ بات نہیں میں عرض کروں گا، کل ابو طالب کا خرچ کتنا ہوا ہے؟ ابو طالب کا سب کچھ دین پہ لگا، خدیجہ کا سب کچھ دین پہ لگا۔ یہ اسلام ہمیں نظر آ رہا ہے نا، یہ اسلام، یہ دنیا میں آپ دیکھتے ہو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، عبادتیں ہو رہی ہیں، اس اسلام پہ سارا خرچ ہے ابو طالب کا۔ یہ نمازیں ہم تک ایسے نہیں پہنچی۔ میں میرے جو جوان بیٹھے ہو نا بچوں، ماتمی، آپ سے جملہ درخواست کرنا چاہتا ہوں پیغام کے طور پر، کیسا وہ ماتمی ہے، کیسا وہ عزادار اور ماتمی ہے جو 3-3 4-4 گھنٹے جلوس عزا میں ماتم کی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے، نماز کی صف میں 5 میں نہیں آ سکتا۔ بہت اچھا میسج، سلامت رہیں گے۔ نہیں آ سکتا، کیوں؟ 10 دن صرف حسین کا عزادار بننا ہے یا پورا سال؟ 10 دن حسین سے عشق ہے یا سال پورا؟ بزرگ میرے بیٹھے رہے، میں جوانوں سے بات کر رہا ہوں، صرف 10 دن کے عزادار ہے یا سال؟ 10 دن دل میں عشق حسین ہے یا سال؟ حسین سے محبت ہے یا نہیں؟ سارے بولو، حسین سے محبت ہے کہ نہیں؟ جب حسین سے محبت ہے تو پھر مقصد حسین سے کیوں نہیں؟ بسم اللہ، کیا کہتے ہیں؟ حسین سے محبت ہے نا، سب نعرہ میں، یہ سارے محبت حسین میں آئے ہیں نا سارے، میری بیٹیاں، میری بہنیں، میرے جوان، میرے عزیز، کیوں آئے ہیں؟ محبت حسین میں۔ جب حسین سے محبت ہے تو پھر مقصد حسین سے کیوں نہیں؟
کیوں نہیں ہے؟ اگر کوئی میری بیٹی کوئی بہن بغیر چادر کے باہر نکلتی ہے نا تو اس محبت زینب کا کوئی فائدہ نہیں جس بی بی کی محبت میں تو سر پہ چادر نہ کر سکے. کوئی اس محبت کا فائدہ نہیں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زینب، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. حسین کو نماز سے عشق تھا یا نہیں؟ تھا یا نہیں؟ اتنا شہادتوں کے باوجود 10 محرم کو میرے امام نے نماز با جماعت پڑھائی ہے ظہر کی. صحابہ نے کہا مولا آپ نماز پڑھائیے، ہم حفاظت کرتے ہیں جماعت کی. اللہ، یہ جملہ سنیے گا، میرے ذہن میں آیا تو میں ہدیہ پیش کروں. اسی حفاظت کے دوران زہرا کا بیٹا نماز پڑھا رہا ہے، جناب سعید کے سینے پہ تیر لگ رہے ہیں. ہے جی، حسین نے نماز ختم کی، ادھر سعید گر گرا نا تو سعید کا سر حسین کے زانوں پہ آیا. سنیے جوانو، یہ جملہ سنیے، حسین کے زانوں پہ آیا. سعید نے ایک جملہ کیا، کہا یا مولائی وفائتو، مولا میں نے وفا کر دی ہے، میں نے وفا کر دی ہے. سعید نے کیا کیا تھا؟ زمانہ وقت کے امام کی حفاظت کر رہا ہے نماز کے وقت. جب زہرا کا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، سعید حفاظت کر رہا ہے، شہید ہوا، تیر لگے، سر زانوں پہ آیا. کیا کہا؟ وفائتو، مولا میں نے وفا کر دی ہے. اب مولا کہہ سکتے تھے نا کہ ہاں تم نے وفا کر دی ہے، میں تجھ پہ راضی ہوں، میری ماں راضی، کہہ سکتے تھے نا. اب جملہ سنیے جوان، جب کہا نا وفائتو، میں نے وفا کر دی ہے، مولا نے کہا جعلک اللہ من المصلیین. سعید زہرا کا بیٹا دعا کرتا ہے کہ روز قیامت اللہ تجھے نمازیوں میں اٹھائے. کیوں؟ تو نے حالت نماز میں میری حفاظت کی ہے. کہہ سکتے تھے اللہ تجھے جنت دے، کہہ سکتے تھے میں تجھ پہ راضی ہوں، میری ماں راضی ہے، لیکن نہیں کہا جعلک اللہ من المصلیین. ہاں میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے نمازیوں میں اٹھائے. کتنا محبت ہے حسین کو نماز سے، کتنا محبت ہے. اور ہم عزادار، ہم ماتمی، ہاں ہلکے جلوس میں ہوں، ہلکے ماتوں میں کھڑے ہوں اور 5 منٹ نماز کے لیے نہ آئے. جوانوں خدا را اپنے ذہن کو بدلو. اگر حسین سے محبت ہے تو کردار حسین سے ہو، اگر حسین سے محبت ہے تو مقصد حسین سے ہو. یزید سے نفرت ہے کہ نہیں؟ بس آخری جملہ، ہے یا نہیں؟ سب کو یزید سے نفرت ہے نا، لعنت بھیجتی ہے یزید پر. میرا جوانوں سے سوال ہے کہ جب ہم یزید سے نفرت کرتے ہیں تو پھر کردار یزید سے نفرت کیوں نہیں؟ یزید شرابی تھا یا نہیں؟ مولن بالفسق تھا یا نہیں؟ قاتل بالنفس تھا یا نہیں؟ نماز کا انکار کرتا تھا یا نہیں؟ وحی کا انکار کرتا تھا یا نہیں؟ جب ہمیں یزید سے نفرت ہے تو اس کے کردار سے کیوں نہیں؟ جب ہمیں حسین سے محبت ہے تو مقصد حسین سے محبت کیوں نہیں؟ صرف 10 منٹ، آدھا گھنٹہ جلوس میں آ جانا، مجلس میں بیٹھ جانا. میرے عزیزوں، اگر حسین کا عاشق سچا بننا ہے تو 10 دن نہیں، پھر پوری زندگی بن. پھر حسین کا عزادار تو پورا سال بن، عاشق حسین تو پورا سال بن. پتہ چلے کہ سچا عاشق حسین ہے، سچا عاشق حسین. بس میرے عزیزوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آج 6 محرم ہے، چند دن کا مہمان ہے زہرا کا بیٹا. اجرکم علی اللہ. میں نے آپ کو زحمت دی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. مجلس ختم ہو جائے گی، سارے اپنے گھروں کو چلے جاؤ گے. میری بیٹیاں، میری بہنیں، میرے جوان، میرے عزیز، خدا جانتا ہے اگر
صحرا میں کوئی بے آرام ہے تو وہ زینب ہے. اجرکم اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا. میں اپنی بہنوں سے سوال کرتا ہوں، اپنی بہنوں سے سوال کرتا ہوں، جو بہن دیکھ رہی ہو کہ ہر طرف سے میرے بھائی کا قاتل آ رہا ہے، بہن دیکھ رہی ہو نا ہر طرف سے میرے بھائی کے قاتل آ رہے ہیں، اور یہ بھی جانتی ہو کہ میری بھائی کی مدد کے لیے کوئی نہیں ہے، جو آ گئے نا ہر طرف سے. میں نے روایت کا جملہ پڑھا ہے مقتل کا، جب زینب نے دیکھا نا کوئی 500 کا لشکر آ رہا ہے، کوئی 1000 کا لشکر آ رہا ہے، آ کر بیٹھی ہے حسین کے سامنے. خدا کی قسم کائنات میں جتنا بہن بھائی سے محبت کرتی ہے نا ایسی محبت نہیں ملتی. بہن بھائی کے لیے سب کچھ قربان کر دیتی ہے. یہ بھائی ہے جو صلہ رحمی نہیں کرتے بہن کے ساتھ. جب زینب نے دیکھا نا ہر طرف سے فوجیں ہیں، آ کر بیٹھ گئی حسین کے سامنے. دیکھ کر کہتی ہے حسین حسین کیا ادھر ارد گرد قریب تیرا جاننے والا کوئی نہیں ہے، تیرا چاہنے والا کوئی نہیں ہے؟ دیکھ کر کہتے ہیں زینب بہن ایک میرا بچپن کا ساتھی ہے جس کا نام ہے حبیب. حبیب کب بلاؤ نا اسے، حبیب کو بلاؤ نا. بس یہ جملہ کہہ کر میں آج کی مناسبت سے مصائب کی طرف آنا چاہتا ہوں، یہ کیونکہ بعد ذہن میں آگے جملہ میں نے عرض کر دوں. بی بی نے کہا بلاؤ نا حبیب کو. دیکھ کر کہتے ہیں زینب میں ہوں مسافر، وہ رہتا ہے کوفے میں، ہو سکتا ہے میں خط لکھوں وہ نہ آئے. اب دیکھتا ہوں کون سی آنکھ عبادت نہیں کرتی. دیکھ کر کہتے ہیں زہرا کی بیٹی زینب میں خط لکھ بھی دوں، ہو سکتا ہے حبیب نہ آئے. زہرا کی بیٹی اٹھی کہتی ہے حسین تو خط لکھ، 10 خط میں کرتی ہوں، میرے 10 خط دیکھے گا شریف ماں کا بیٹا ہے آ جائے گا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جزاکم ربکم. بس بات مکمل کر لوں. حسین نے خط لکھا، قاصد کوفے پہنچا، چلتا ہوا گلیوں میں حبیب کے دروازے پہ پہنچا، دستک دی، سفید ریش بہرایا. کہا کون ہے؟ کہتا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں. کیسے آیا؟ اندر آ. کہا جلدی ہے میں نے واپس جانا ہے. حسین کربلا کے صحرا میں اکیلا ہے، یہ خط لایا ہوں. آزاد الخط دیا نا، کئی مرتبہ حبیب نے خط کو بوسہ دیا. بوسہ دینے کے بعد خط کو کھولا. جیسے ہی کھولا نا حبیب نے خط پڑھا. پڑھتے ہوئے ایک مرتبہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسے زوجہ بیٹھی تھی نا دیکھ کر کہتی حبیب خط کس کا ہے؟ کہا میرے مولا حسین کا خط ہے. کہا پھر انا للہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ رو کر کہتے ہیں حسین زینب کو لے کر کربلا آ گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس ازادہ رو. آج 6 محرم 7 محرم کی رات ہے. مجھے حکم ہے کہ آج اس مظلوم کا مصائب پڑھنا ہے جو ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا تھا. اجرکم اللہ. سمجھ گئے سارے عزادار؟ اس مظلوم کی مصیبت پڑھنی ہے جو ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا تھا. بلکہ میں جملہ بدل کر کہوں وہ مظلوم ہے علی اصغر. بعض خطبہ کہتے ہیں وہ اصغر کا بچپنا تھا جسے اتنا ہی پتہ نہیں تھا کہ تیر کھا کر رویا جاتا ہے یا مسکرایا جاتا ہے. اجرکم اللہ، جزاکم ربکم. آزاد سارا رباب کا گلشن اجڑ گیا. اصغر کربلا میں سو گیا، سکینہ شام میں سو گئی. مولا حسین فرماتے تھے عزادارو، مولا فرماتے تھے جیسے گھر میں رباب و سکینہ نہ ہو مجھے سکون نہیں آتا، مجھے سکون نہیں آتا. آزاد الرباب نے حد کر دی، وفا کی. علی اصغر کو کربلا میں سلا دیا.
سکینہ کو شام میں سلا دیا، لیکن جب کربلا سے جانے لگی نادارو، حسین کی قبر سے رباب اٹھ نہیں رہی تھی۔ ایک مرتبہ سجاد آئے کہ اماں مدینے جانا ہے، عزادر سنو گے جملہ، ایک مرتبہ قبر کو دیکھا، رو کر کے کہ حسین میرا دل تو تھا یہاں رہ جاتی، یہاں مر جاتی، لیکن وقت کا امام مجبور کر رہا ہے۔ حسین وعدہ کرتی ہوں تمہیں میں نے دھوپ میں بھی دیکھا تھا، حسین پیاسا بھی دیکھا تھا، رباب وعدہ کرتی ہے نہ ٹھنڈا پانی پیے گی نہ رباب کبھی سائے میں بیٹھے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جزاکم ربکم۔ میری بیٹیاں میری بہنیں جن کی اولاد نہیں ہے نا، علی اصغر ہے باب الحوائج، آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، میں نے یہ جملے خود سنے ہیں کانوں سے، وہ فرماتے ہیں میری اگر کوئی دعا نہ ہوتی ہو نا قبول تو میں اللہ کی بارگاہ میں علی اصغر کو وسیلہ بناتا ہوں۔ علی اصغر باب الحوائج ہے، خدا کی بارگاہ میں کہو میرے اللہ تجھے علی اصغر کی کم سنی کا واسطہ، میرے اللہ تجھے اس لمحے کا واسطہ کہ جب حسین اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم۔ یہ آج یہ کالے مدین سے میں سن رہا تھا، پہلے بھی کئی مرتبہ یہ میں پڑھ چکا ہوں۔ وہ کہتے ہیں قم المقدس میں ہندوستان کے کالے مدین پڑھتے تھے بنارس سے، کہتے ہیں ایک دن وہ کہنے لگے کہ شب عاشور ایک جلوس نکلتا ہے، ایک چوک سے گزرتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نکلے روٹ کو دیکھنے کے لیے، انتظامات کو دیکھنے کے لیے، کہتے ہیں جب ہم چوک کے قریب پہنچے نا، کم از کم 100 کے قریب ہندو عورتیں تھیں جن کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے۔ جیسے ہم گزرنے لگے نا تو ایک ہندو عورت نے آواز دی آپ شیعہ لگتے ہیں، آپ شیعہ ہیں؟ کہتے ہم رک گئے، ہم نے کہا ہم شیعہ ہیں، انہوں نے کہا یہاں سے حسین کا جلوس گزرتا ہے، ابھی تک وہ جلوس نہیں آیا۔ ہم نے کہا تم تو ہندو ہو نا، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ رو کر کہتی ہے یہاں سے جب جلوس گزرتا ہے نا، ہم اس وقت تک اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی جب تک علی اصغر کا جھولا نہ گزر جائے۔ ہمیں پتہ ہے کربلا میں اصغر پیاسا مارا گیا۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم۔ ہاں دادرو میری بیٹی اگر کسی کے پاس کسی کی جھولی میں کوئی چھوٹا بچہ ہے نا، خدا را تھوڑی دیر کے لیے اسے نیچے سلا دے، ہو سکتا ہے رباب کی آواز آئے کہ تو اپنے بچے کو ہوش میں لے کر بیٹھی ہے اور میں تو دودھ پلانے کے لیے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس دادرو آ گئی شب عاشور، منزل کی طرف لے جاؤ آپ کو، ہر آنکھ عبادت کر کے جائے۔ شب عاشور، شب عاشور مولا حسین خیموں کے پاس چل رہے ہیں۔ عزادر کہتے ہیں ایک خیمے کے قریب سے گزرا، نہ جانے یہ جملہ کیسے میں پڑھوں، ایک خیمے کے قریب سے میں گزرا، اندر خیمے سے ایک بی بی اپنے بچے سے کہہ رہی ہے میرے اصغر تو 6 ماہ کا ہے، لیلا کی قربانی جوان ہے، اللہ اکبر، میرے بچے تو جانتا ہے کہ میں بگانے گھر سے آئی ہوں، علی اصغر کل میری راہ لاج رکھ لینا، علی اصغر کل میری عزت بھرم رکھ لینا۔ پھر ایک جملہ کہا میرے لال کل کوشش کرنا جب تک تو زندہ رہے نا تیرے بابا کو کوئی تیر نہ لگنے پائے، حسین کو کوئی تیر نہ لگنے پائے۔ بس عزادر آ گئی 10 محرم، اکیلا رہ گیا حسین، بیٹھا ہے صحرا میں حسین، پیشانی پہ زخم ہے، ہونٹوں پہ زخم ہے۔ اب حسین کہہ رہے حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے، کوئی ہے جو میری بہنوں کے پردوں کی حفاظت کرے۔ آدادر یہ بلند آواز ہے بھائی نا، ایک مرتبہ خیموں میں بیویوں نے بلند بلند رونا شروع کر دیا۔ حسین خیموں میں آئے، آ کر کے زینب بہن یہ بلند کیوں رو رہی ہو؟ سنو گے دادارو، بی بی نے کہا حسین جب سے تو نے غربت کی آواز بلند کی ہے نا، علی اصغر جھولے میں آرام نہیں کر رہا، علی اصغر جھولے میں آرام نہیں کر رہا۔ رو کر کہتے بابا بھی میں زندہ ہوں اور مجھے
جب حسین نے یہ سنا کہ جب رباب اصغر مجھے دو، میں پانی پلانے جاتا ہوں، میں پانی پلانے جاتا ہوں. حضرت رباب نے ایک جملہ کہا کہ میرے مولا ترکہ تیرا ہے، لے جا میرے اصغر کو، لیکن تھوڑی دیر اجازت دیجئے میں اصغر کو تیار تو کر لوں. حضرت رباب اصغر کو خیمے میں لے آئی، اصغر کو نہ جانے تیار کیسے کیا. پھر ایک جملہ کہا کہ میرے لال اصغر میری عزت کا بھرم رکھ لینا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس حضرت رباب نے حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر کو رکھا. بلکہ میں یوں کہا کرتا ہوں کہ قرآن کے پاروں کو رہن حسین پہ رباب نے رکھ دیا کہ حسین پانی پلاؤ. ادادار مقتل والوں نے لکھا کہ ایک منت کی رباب نے کہ مولا بے شک لے جاؤ، لیکن اصغر کو ایسے لے جاؤ کہ چہرہ میری طرف رہ جائے. جب تک اصغر مجھے نظر آئے میں اصغر کا چہرہ دیکھتی رہوں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ ان آوازوں پہ رحم کرے، اللہ رونے والوں کو دنیا کے کسی غم میں مبتلا نہ کرے. حضرت حسین آئے، مقتل میں آ کے حسین کھڑے ہو گئے. خدا کی قسم غیرت مند بیٹھے ہو، سارے عزت والے بیٹھے ہو. شریف کے لیے سب سے مشکل کام یہ ہے کسی کمینے سے سوال کرے. حضرت شریف تو حسین جیسا اور کمینے تھے یزیدی. ایک مرتبہ اصغر کو ہاتھوں پہ رکھا، سوال کیا کہ انہو یتلذا، ایک گھونٹ پانی کا مل جائے میرا اصغر کرے پر. اجرکم اللہ. نہیں، رونے کا مزاج بنائیے، نہ جانے پھر کون زندہ رہے محرم کے لیے. ہاں یہی دن ہے حسین کی غربت میں رونے کے لیے. حضرت یتلذا کا لفظ میں نے پڑھا ہے تاریخ میں، یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی شکاری مچھلی کو پانی سے نکالتا ہے. حضرت جب مچھلی پانی سے آتی ہے نا، اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. پہلے مچھلی اچھلتی ہے، جب یہ طاقت ختم ہو جائے نا حضرت کبھی دائیں کروٹ بدلتی ہے، کبھی بائیں کروٹ بدلتی ہے. جب یہ طاقت بھی ختم ہو جائے نا مچھلی کبھی اپنا منہ کھولتی ہے، کبھی اپنا منہ بند کرتی ہے. یہ تیسری حالت تھی علی اصغر کی. کبھی چھوٹا سا منہ کھولتا تھا، کبھی بند کرتا تھا. علامہ اختر بات فرماتے تھے علی اصغر کی چوتھی حالت تھی کہ اگر منہ کھلتا تو بند نہیں ہوتا تھا، اگر بند ہوتا تو پھر کھلتا نہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. تھکے نہیں، ابھی مصائب کی منظر باقی ہے. ہاں حضرت حسین نے پانی مانگا، کیا نہیں دیکھ رہے؟ پھر امام نے ایک جملہ کہا، دیکھ کر کہتے اگر دشمنی ہے تو مجھ سے، یہ تو 6 ماہ کا بچہ ہے، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، 3 دن سے پانی نہیں ملا. حضرت جب پانی مانگا حسین نے، ایک دفعہ فوج رونے لگی. عمر بن سعد حرملہ کے پاس آیا، کہا اقتا کلام الحسین، جلدی کر حسین کی کلام کو قطع کر. حضرت یہ کمینہ آیا، اس نے 3 شعبہ تیر اٹھایا. یہ وہ تیر تھا کہ جو جانوروں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. 6 شعبہ تیر. حضرت اس نے زانو لگایا، 3 مرتبہ نشانہ نہیں لگا، اس کا تیر گر گیا. اور میری بیٹیاں اللہ آپ کے پردوں کو سلامت رکھے. ایک مرتبہ عمر بن سعد قریب آیا، آ کر کہتے حرملہ تو بڑا تیر انداز تھا، تیرا تیر گرتا کیوں ہے؟ کہتے ذرا میرے قریب آنا. حضرت قریب آیا، دیکھ کر کہتے ذرا خیموں کے پاس دیکھ. جب میں نشانہ بناتا ہوں، ایک 4 سال کی بچی ہے جو کبھی دائیں دوڑ جاتی ہے، کبھی بائیں دوڑ جاتی ہے. رو کر کہتے حرملہ اپنا تیر بھی دیکھ اور میرا صغیر بھی دیکھ، اور میں نے بھائی کو دل بھر کے نہیں اٹھایا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس حضرت اس کمینے نے تیر چلایا. ذوبح الصغیر من الاذن الى الاذن، یہ تیر ایک کان سے دوسرے کان میں پار ہو گیا. ایک روایت ہے کہ یہ تیر گلے میں
لگا، تیسری روایت ہے یہ تیر سینے میں لگا۔ میں قوم مقدس میں تھا، ایک مدہ علماء کی موجودگی میں پڑھ رہا تھا کہ تینوں روایتیں ٹھیک ہیں، تینوں روایتیں ٹھیک ہیں۔ پھر کہتے ہیں مجھ سے پوچھو کیسے، رو کر کہتے ہیں تیر تھا سے شعبہ، ایک لوگ کان میں لگی، ایک لوگ گردن میں لگی، ایک لوگ سینے پہ لگی۔ اصغر بابا کے ہاتھوں پہ تڑپا کا تیر زبور، ایسے تڑپا جیسے پرندہ تڑپتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ایسے تڑپ رہا ہے علی اصغر جیسے ذبح شدہ پرندہ تڑپتا ہے۔ نادر فاتح عینین ونادر الی وجہ ابی، اصغر نے آنکھوں کو کھولا، اپنے بابا کو دیکھا۔ مقتل نے لکھا ہے کہ جو تیر اصغر کو لگا تھا نا، حسین کے بازو میں بھی پیوست ہو گیا۔ اصغر نے بابا کا چہرہ دیکھا، دیکھ کر کہتے بابا مجھے معاف کر دینا، آپ کے بازو میں تیر لگ گیا ہے۔ نہ جانے یہ جملہ مجھے نہیں پتا کیسے سن پاؤ گے۔ بابا مجھے معاف کر دینا، آپ کے بازو میں تیر لگ گیا، بابا میری مجبوری تھی۔ اصغر کیا مجبوری تھی؟ رو کر کہتے بابا تیر کا وزن زیادہ تھا، میرا گلا چھوٹا تھا، بابا آپ کے بازو میں تیر لگ۔ اجرکم اللہ، حضرت حسین نے اصغر کو اٹھایا، حسین نے اصغر کو اٹھایا۔ رب اکبر کی قسم ہے کبھی حسین نے فیصلے میں دیر نہیں کی، جب بھی فیصلہ کرتے بڑا جلدی کرتے، لیکن یہ پہلا موقع تھا حسین فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ کبھی اصغر کو لے کر خیمے کی طرف جاتے تھے، کبھی الٹے پیس واپس آتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ حضرت ساتویں مرتبہ حسین آگے بڑھے، حسین آگے بڑھے، خیمے کے قریب آئے۔ حضرت ابا کا دامن اصغر پہ دیا ہوا تھا، ابا کا دامن اصغر پہ۔ جیسے خیمے کے قریب گئے نا، ایک مرتبہ سکینہ نے دیکھا، کہا بابا اصغر پانی پی چکا ہے، میرے بھائیا کو پانی پلانا ہو۔ حضرت حسین نے ابا کا دامن اٹھایا، اصغر کے گلے سے خون بہ رہا تھا۔ سنو گے داداؤ، چیخ بلند ہوئی سکینہ کی، رو کر کہتے بابا کیا کربلا میں پانی کا رنگ سرخ ہوتا ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کیا بابا کربلا میں پانی کا رنگ سرخ ہوتا ہے؟ ادادر آگے بڑھے، آگے رباب آ گئی، حسین رک گئے، حسین رک گئے۔ کہتے رباب مجھے بتاؤ میں کون ہوں، مجھے بتاؤ میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ حضرت حسین دیکھنا چاہتے تھے اب رباب کا ایمان کا درجہ کہاں ہے۔ دیکھ کر کے کہ تو میرا ایمان ہے، تو میرا مولا ہے، تو میرا ولی ہے۔ حضرت جب یہ کہا، اب حسین نے اصغر کو رباب کے ہاتھوں پہ رکھ دیا۔ حضرت رباب نے دیکھا، کہا میرا اللہ کیا تم جیسے اصغر جیسے نہار کیے جاتے تھے، ہاں جو مارنے والے تھے کیا وہ عرب نہیں تھے؟ عربوں کا تو قانون ہے یہ تیر بچوں پہ نہیں چلائے نا۔ اجرکم اللہ، اب دو جملے مقتل کے اور سنیے، عبادت مکمل ہو جائے کیونکہ رونے کے دن ہے۔ میں نے پہلے دن کہا تھا ہر آنکھ حسرت لے کر آتی ہے کہ غم میں حسین میں رو کر گئے، آنسو بہا کر گئے۔ ہاں آزادرو شریعت کا حکم ہے، اب نہ جانے یہ جملہ کیسے میں سمجھاؤں گا۔ شریعت کا حکم ہے سانس لینے، فطرت ہے تھک جانا۔ شریعت کہتی ہے کہ اگر کوئی جوان مر جائے، اگر کوئی بیٹا مر جائے، باپ بیٹے کی قبر نہ بڑھائے۔ شریعت کہتی ہے باپ بیٹے کی قبر نہ بڑھائے۔ شریعت کہتی ہے باپ اپنے بیٹے کو قبر میں نہ سلائے۔ یہ سارے کام حسین نے کیے۔ اگر ایک مرتبہ حسین نے قبر کا ارادہ کیا، کسی نے پوچھا مولا باقی شہداء تو ہے نا، سنو گے جملہ، حسین کہتے ہیں مجھے پتا ہے کل لاشوں پہ گھوڑے دوڑ جائیں گے، کل لاشوں پہ گھوڑے دوڑ جائیں گے، میں چاہتا ہوں میرا اصغر پامالی سے بچ جائے۔ آزادارو اب رباب کے ہاتھوں میں ہے اصغر، حسین کے ہاتھ میں ہے ذوالفقار۔ آزادارو نوکے تلوار سے حسین اصغر کی قبر بنا رہے ہیں۔
ہاں حسین اصغر کی میں کہا کرتا ہوں تلوار نے شاید کہا ہو کہ اے حسین مولا میں تیرے بچوں کی قبریں بنانے کے لیے تو نہیں آئی اجر کو من اللہ بس ناظر حسین نے ننی سی قبر بنائی اصغر کو ہاتھوں پہ لیا حسین نے قبر میں سنا دیا ناظر ننی سی قبر کھود کے اصغر کو ڈال کے حسین اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو ڈال کے حسین غریب ہو گیا ناظر اب قبر پہ مٹی ڈال رہے ہیں گرم ریت ہے ناظر حسین مٹی ڈال رہے ہیں رباب دیکھ رہی ہے میں نے مقتل میں پڑھا جب چہرے کی باری آئی نا حسین کا رخ پھر گیا رباب کا رخ پھر گیا رباب نے کہا میرے اسرار تیرا چہرہ نرم ہے کربلا کی ریت نرم ناظر دفن ہو گیا یہ اسرار آگے 11 محرم شہداء کے سروں کی گنتی ترمنا بھاگ رہا ہے کہتا جسے میں نے تیر مارا تھا وہ اصغر نہیں مل رہا کسی نے کہا میں نے دیکھا تھا کہ حسین دفن کر رہے تھے عزادارو 40 گھوڑا سوار ہاتھوں میں نیزے لیے ہوئے کربلا کی زمین پہ نیزے مار رہے تھے یہ نیزے رباب کے جگر پہ لگ رہے تھے یہ نیزے سکینہ کے کلیجے پہ لگ رہے تھے جو نیزہ زمین سے بہرا تھا سکینہ کی نگاہوں کے نیزہ پہ ہوتی قیامت کا منظر تھا ایک نیزہ بہرایا سکینہ نے دیکھا کہ اماں میں اجڑ گئی میرا علی اصغر روکے نیزہ پہ صرف دے دی ایک منظر آئی کہ اس کمینے نے علی اصغر کو نیزے سے اتارا خنجر نکالا ایسے سر جدا کیا جیسے پھول توڑا جاتا ہے رباب کہتی ہے میں اجڑ گئی ہائے میرا علی اصغر ماتم حسین ماتم حسین ماتم حسین